اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمینہ زیدی۔ پیش خدمت ہے پروگرام کربلا پیغام زندگی۔ کربلا کا ذکر ہمیں اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ ہم راہ خدا میں سبقت کریں، کیونکہ ہم سبھی کو واپس لوٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں اعلان پروردگار ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دے جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔ اس آیت میں ایمان لانے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا اور اس کے پیغمبر کی دعوت کو قبول کرو جب وہ تمہیں ایسی چیز کی طرف دعوت دیتا ہے جو تمہیں زندہ کرتی ہے۔ اس آیت میں دعوت الہی اس طرح دی گئی ہے کہ جس کا نتیجہ حیات ہے۔ دین اسلام کی دعوت ہر لحاظ سے اور ہر پہلو سے حیات ہے۔ چاہیے کہ خلوص نیت کے ساتھ دعوت الہی کو قبول کریں۔ نیک نیتی ہمیں معنویت کو حاصل کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ نیت کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ سچی نیت اس کی ہوگی جو اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے گا۔ قلب سلیم یعنی کسی بھی قسم کے نقصان سے محفوظ دل۔ جیسا پاک و پاکیزہ دل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ویسا ہی دل لے کر آئے۔ اللہ نے جو دل ہمیں عطا فرمایا ہے اس کو ویسا ہی بنائے رکھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ بس کربلا میں ہمیں ایسے پاکیزہ صفت حضرات نظر آئے کہ جو نیک نیتی اور پرخلوص جذبے کے ساتھ صبر و وفا، ایثار و قربانی کے لیے آمادہ تھے۔ ایثار اور مواسات واقعہ کربلا کا روشن ترین پہلو ہے۔ ضرورت کے وقت دوسرے کو اپنے پر مقدم رکھنا ایثار ہے، اور سخت موقع پر دوسرے کو مبتلا پا کر خود مصیبت میں شریک اور ہمدرد ہو جانے کا نام مواسات ہے۔ مواسات کے معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی سے پیش آنا اور دوسرے کی غمخواری کرنا۔ مثلا رمضان المبارک کو مواسات کا مہینہ کہا گیا ہے کہ غم گساری، ہمدردی اور جان و مال سے ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ بس ایثار اور مواسات ایسی صفات ہے کہ ان دونوں صفتوں کو بہتر اور مکمل ترین نمونہ کربلا کے مجاہدین نے پیش کیا۔ ان میں سے ہر فرد نے امام کی حفاظت کو اپنے نفس اور جسم پر مقدم سمجھ لیا تھا۔ اس وقت جب کہ امام حسین علیہ السلام نماز ظہر ادا کر رہے ہیں اور دشمنوں کے تیروں کی بوچھار ہے، زہیر بن قین اور سعید بن عبداللہ حنفی امام کے آگے سپر بن کے کھڑے تھے۔ یہ یادگار نماز تھی۔ سعید بن عبداللہ امام کی طرف آنے والے تیروں کو اپنے اوپر روک رہے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر زمین پر گرے اور روح جسم سے پرواز کی۔ خود امام علیہ السلام نے دین اسلام پر اپنی اولاد، مال، عزت، ناموس اور کسی بھی بات کی پرواہ نہ کی، مصائب و آلام کو قبول کیا اور دین اسلام کی بقا کا انتظام کر دیا۔ اور مواسات کا عالم یہ تھا کہ کوئی بھی مصیبت ایسی نہیں تھی کہ جو انصار اور اصحاب پر پڑی ہو اور امام اس کے غم میں ان کے ساتھ نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام صرف اپنی جان ہی نہیں قربان کر رہے تھے، بلکہ دنیا کو ایثار و مواسات کا سبق بھی دے رہے تھے، اور یہ ایک ایسا سبق تھا کہ جس کو رہتی دنیا تک بھلایا نہیں جا سکتا۔ نافع بن ہلال جملی نے اپنی شہادت بھی پیش کی اور ساتھ ہی میدان جنگ میں حضرت علی علیہ السلام سے اپنی محبت کا اظہار کرتے رہے۔ بریر بن خزیر حمدانی نے نہ صرف جنگ کی اور فتح حاصل کی بلکہ دلیل اور حقانیت کو بھی پیش کیا۔ عمرو بن خرزہ انصاری امام کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اس طرح کہ جو بھی تیر آتا اسے اپنے اوپر روک دے اور خود سپر بن جاتے تھے، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر امام سے سوال کرتے ہیں کہ کیوں فرزند رسول، میں نے فرض کو ادا کیا، اور پھر حوصلہ افزا جواب سے خوش ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ جناب جون جو کہ جناب ابو ذر غفاری کے غلام تھے، آپ نے اس انداز میں اذن جہاد طلب کیا کہ بخدا میں آپ سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ یہ سیاہ خون آپ کے پاکیزہ خون میں نہ مل جائے، اور میدان جنگ میں شہادت و سعادت حاصل کی۔ امام حسین علیہ السلام کے غلام ترکی جو کہ حافظ قرآن بھی تھے، جنگ کی، زخمی ہوئے، اور جب زمین پر تشریف لائے تو امام آپ کے سرہانے آئے اور گریہ فرمانے لگے۔ غلام نے آنکھیں کھولی، لبوں پر
پر مسکراہٹ آئی اور روح جسم سے پرواز کر گئی۔ غلام کی یہ شہادت امام کے ساتھ ان کے عشق کا پتہ تو دیتی ہے، ساتھ ہی غلام کے ساتھ امام کے محبت بھرا سلوک بھی لائق درس ہے۔ جناب حبیب ابن مظاہر جب میدان جنگ میں تشریف لائے تو اس طرح رجز پڑھا کہ میں حبیب ہوں اور میرے باپ مظاہر تھے، میں میدان جنگ اور اس موقع کا جب لڑائی کے شعلے بھڑک رہے ہوں شہ سوار ہوں۔ تمہارے پاس جنگ کا سامان ہم سے زیادہ ہے اور تعداد میں بھی ہم سے زیادہ ہو، مگر ہم وفاداری اور استقلال اور صبر و برداشت رکھتے ہیں اور حقانیت کا ثبوت اور سچائی کی طاقت اور خدا کا خوف اور اپنے حق بجانب ہونے کی سند تم سے زیادہ رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے جنگ کی اور شہید ہوئے۔ آپ کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر رنج و غم کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پنہا ہوئے نظر سے وہ دانائے روزگار، جن گوہروں کا رشتہ زہرا میں تھا شمار، ایک وحید عصر دو عالم کا افتخار، صفدر خدا پرست مجاہد وفا شیار، کیوں ان کا ذکر خیر نہ ہو عرش پاک پر، اب تک درود پڑھتے ہیں سب جن کی خاک پر۔ ناظرین، کربلا کے یہ شہید ہمارے لیے زندگی کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور کربلا مکمل طور سے پیغام زندگی ہے۔ یہ دلوں کو حیات بخشتی ہے، دعوت الہی پر لبیک کہنے کی طاقت اور قوت عطا کرتی ہے، اور اپنی جانوں کو وقت کے امام پر قربان کرنے کا حوصلہ عطا کرتی ہے، جذبہ فداکاری پیدا کرتی ہے، نماز کی حفاظت کا درس دیتی ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار مختلف پیغام ہیں جو ہمارے لیے زندگی گزارنے میں مددگار ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، تب تک کے لیے خدا حافظ۔